بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ قرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت۔ وہ مبارک لمحات، مبارک ساعتیں اس پرنور ماہ مبارک کی تھیں جب اللہ نے اپنے جلیل القدر فرشتے جبریل امین علیہ السلام کو غار حرا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا پہلا پیغام، پہلی وحی دے کر بھیجا۔ اس رات کو جس میں وحی کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اسے اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر فرمایا۔ سورہ قدر میں اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آگے اسی صورت میں فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا محسوس کیجئے اس شب کے لمحات معززہ کو، زندگی کا دھارا بدلنے والی ان پرنور ساعتوں کو جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہتی دنیا تک کی نسلوں کے لیے ہدایت نامہ بھیجنے کا آغاز کر رہے تھے۔ انسان کے اعمال کی کسوٹی واضح کر دینے والی عظیم کتاب، عظیم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا جا رہا تھا۔ حیات انسانی کے لیے راہ حق کی مہر شدہ وضاحت کی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ لیلۃ القدر سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو ہے ہی بدنصیب۔ اتنا بابرکت مہینہ، عظمتوں والا، جس میں قرآن نازل ہوا، تو ذرا غور کیجئے قرآن سے اہم ہماری زندگی میں کچھ اور ہے۔ قرآن جو اللہ نے اس شان سے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور ہمارا کیا عمل اور برتاؤ ہے؟ کیا ہمارا عمل واقعی ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہم پر فخر کر سکیں؟ بلا شبہ اگر ہم پوری انسانی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو پوری تاریخ میں انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا ہے جو اس ایک رات میں ہوا ہے۔ یعنی اگر کسی نے بشمول ساری زندگی کے اس رات جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے اللہ کی عبادت کی، اس سے لو لگائی، تو اس نے بہت بڑی بھلائی حاصل کر لی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کو اس رات کا پورا احساس ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرما کر بنی نوع انسان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے دل میں قرآن مجید کی صحیح قدر و قیمت کا احساس موجود ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت بلا شبہ قرآن کو ہی دینی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کو ہی دینی ہے، کیونکہ قرآن ہی مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ہدایت نامہ ہے، اصول حیات کا مجموعہ ہے۔ اس نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اولین ترجیح اس کو سمجھ کے پڑھنا اور عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کثرت سے تلاوت، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت خود بھی کرنی ہے اور اپنے بچوں سے بھی کروانی ہے، خود بھی سمجھ کے عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا اور عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر پابندی سے کرتے رہنا، اس کے ذریعے آسمان والوں میں تمہارا ذکر اور چرچا ہوگا، اور یہ عمل زندگی کی تاریکیوں میں تمہیں روشنی بخشے گا۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب و روز قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرو، اس کی اشاعت کرو اور اچھے انداز میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو، اور ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس میں غور و فکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور جلد بازی کر کے اس کے ذریعے دنیا کا صلہ مت چاہنا، خدا کی خوشنودی ہی کے لیے اس کی تلاوت کرنا کہ آخرت میں اس کا صلہ لازمی ہے۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت
اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔